کیوں؟ یہ ایسا لفظ ہے جو ہم سب نے زندگی کے کسی نہ کسی مقام پہ اللہ سے بولا ہے۔ یا اللہ میں ہی کیوں؟ یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ اللہ اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ یا پھر یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے کبھی اس قدر اللہ پر یقین رکھا ہی نہیں۔ ہم نے کبھی اللہ کے فیصلوں پر اور اللہ کی ٹائمنگ پہ بھروسہ رکھا ہی نہیں۔ ہم نے کبھی یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جو دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے، اس دروازے کو ہم جتنے مرضی دھکے دے لیں، اس نے تب تک نہیں کھلنا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو دروازہ اللہ نے ہمارے لیے کھولا ہے، اسے ہم جتنا مرضی بند کرنے کی کوشش کر لیں، اس نے تب تک بند نہیں ہونا جب تک اللہ نے نہیں چاہنا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ ہم پر کوئی ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جس سے ہم گزرنا نہیں چاہتے، تو ہم ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے سامنے سے وہ دروازہ ہٹ جائے۔ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اور ہمیں لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے وہ کھلا ہوا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ تب تک بند نہیں ہوتا جب تک آپ اس سے گزر نہیں جاتے۔ معاملہ بڑا آسان اور سادہ سا ہے۔ آپ خود اپنی مرضی سے ہمت کر کے اگر اس دروازے سے نہیں گزریں گے تو اللہ آپ کو گھما پھرا کر آپ ہی کے راستوں سے واپس آپ کو اسی دروازے تک لے آئے گا۔ یعنی آپ کے پاس اللہ کے فیصلوں کو ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو دروازہ اللہ نے آپ پر بند کر دیا ہے، آپ اسے توڑنے کی کوشش کریں، آپ اسے زبردستی دھکوں سے کھولنے کی کوشش کریں، آپ اس کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑائیں، آپ اس کے سامنے روئیں، پھر بھی وہ تب تک نہیں کھلتا جب تک آپ اللہ پر توکل رکھنا نہیں سیکھ جاتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بند دروازے کبھی نہیں کھلتے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بند دروازوں پر بس ایک محدود مدت تک ہی دستک دینی چاہیے۔ آپ اس بند دروازے کے سامنے بیٹھیں جو اللہ نے آپ پر بند کیا ہے۔ آپ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ اس دروازے کو کھولنے کی التجا کریں، لیکن اگر وہ دروازہ بار بار مانگنے کے بعد بھی نہ کھلے تو یہ قبول کرنے جتنا تو توکل رکھیں کہ یہ دروازہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے اس سے بھی خوبصورت اور بہترین دروازہ آپ کے لیے چن رکھا ہے۔ آپ کو بس اس بند دروازے کے سامنے سے الفاٹے کر چلنا ہے۔ جہاں بھی آپ کو اللہ لے چلے، اپنے ضد نہیں کرنی، اپنی ساری زندگی اس ایک بند دروازے کے لیے خراب نہیں کرنی۔ جب آپ کو اللہ پر توکل رکھنے کا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دعاؤں میں کوئی طاقت نہیں ہے یا آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، بلکہ آپ کو صرف یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک محدود وقت تک کوشش بھی کریں اور دعائیں بھی، لیکن پھر جب اس وقت تک بھی کوئی حل نہ نظر آئے تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو اپنے فیصلے پر مطمئن ہونے کی ہمت اور توفیق دے، اور آپ کے دل کو اس راستے پر موڑ دے جو آپ کے لیے بہتر ہے، اور خود کو ان چیزوں کے لیے ہلکان نہ کرے جو آپ کے ہاتھ اور زندگی سے نکل گئی ہے۔ اللہ جو بھی کرتا ہے آپ کی بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی ابھی کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے آپ کے کن کن معاملات کو کتنی خوبصورتی سے اور کتنے سلیقے سے سنبھال رکھا ہے۔ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ ہم اسے خود کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ پاتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیں ڈاکے کے حالات میں نہیں دیکھتا۔ اگر وہ ہمیں نہ دیکھتا تو قرآن میں کیوں ہم سے کہتا کہ ہمت نہ ہارو اور نہ غم کرو؟ اگر اسے ہماری کوئی پرواہ نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی ہمیں امید نہ دیتا، وہ کبھی بھی ہمیں اچھے وقت اور دعاؤں کی سیکھ نہ دیتا۔ وہ کہتا ہے ہمت نہ ہارو، یعنی اس نے دیکھا ہے کہ ہماری ہمت اب جواب دے رہی ہے، یعنی اس نے دیکھا ہے کہ اب رونے اور درد برداشت کرنے کی سکت نہیں رہی، یعنی اس نے دیکھا ہے کہ اب اور تکلیف دیکھنے کی آنکھوں میں ہمت نہیں رہی۔ پھر وہ فرماتا ہے کہ غم نہ کرو، یعنی اسے یہ بھی پتہ ہے کہ ذہن پریشانی سے پھٹا جا رہا ہے، یعنی وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اب مزید صبر نہیں ہو سکتا، یعنی وہ یہ بھی جانتا ہے
रात की उन गहराइयों में चीन की नींद अब नहीं आती। इतना ही नहीं, फिर वो फौरन फरमाता है, मैं करीब हूं। यानी अपने ना ही डरना है और ना ही परेशान होना है। अब अल्लाह कह रहा है कि अब मैं आ गया हूं, अब मैं पास हूं आपके, अब मैं साथ हूं आपके। वो सिर्फ एक है और हम फिर भी इस एक को भूल जाते हैं, जबकि उसके पास तो अरबों खरबों की आबादी है। लेकिन इन अरबों खरबों की आबादी में से भी वो हमें कभी नहीं भूलता। कितना मेहरबान है हमारा अल्लाह, जो हमें तब भी नहीं भूलता जब हम उसे भूल जाते हैं। कितनी फिक्र रहती है हमारे अल्लाह को हमारी, कि वो बार बार हमें हौसला देता रहता है और हमें याद दिलाता रहता है कि बस थोड़ा सा और चलना है, बस थोड़ा सा सफ़र और रह गया है, फिर मंजिलों के मुजज़े हैं, फिर सब्र के सिले हैं। जब हम अल्लाह की मेहरबानियों को समझने लगते हैं ना, और ये सीख जाते हैं कि अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत हमसे कोई नहीं कर सकता, तो हमारा हर खौफ ईमान में बदल जाता है, क्योंकि इससे बड़ी ताकत कोई भी नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, आसमान और ज़मीन की कुंजियां इसके पास हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है, क्योंकि वो हमें देता है, हम उसे नहीं। अताओं की रवानी हमारी रुक जाएगी, इसकी नहीं। हम में तो इतनी भी ताकत नहीं कि अपनी ताकत से सांस ले सके। हमारी जिंदगी तो एक लम्हे के लिए भी कायम नहीं रह सकती अगर अल्लाह हमें जिंदा ना रखे, या अगर अल्लाह वो असबाब पैदा करने बंद कर दे जिनकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। इतने कमज़ोर हैं हम। ये इबादत, ये बंदगी अल्लाह के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। हम अगर ये नहीं करेंगे तो इससे हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ना। अल्लाह का भी आज तक भला कोई कुछ बिगाड़ सका है? आप अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे तो आपकी अताओं में कमी हो जाएगी, अल्लाह को इबादतों में नहीं होगी। अल्लाह को भी भला किसी चीज की कोई कमी हुई है? नहीं, इसे कमी नहीं होती। इबादतें आपकी पहचान बनाती हैं। अल्लाह को तो सब पहचानते हैं, इसकी पहचान पहले से ही मुकम्मल है, इसलिए इसे अपनी पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। आपको है, आप उसकी बंदगी करेंगे तो ही तो आप किसी नाम से कहलाए जाएंगे, तो ही तो आप इसके बंदे के नाम से रोज महशर पुकारे जाएंगे। फायदा आपको इसकी इबादत करने से है, इसे आपकी इबादत से नहीं। अल्लाह तो गनी है, अल्लाह के पास तो इतने खजाने हैं कि अगर कायनात की हर शय को वो अपनी नेमतों में डब्बा दे तब भी इसके खजानों में रत्ती बराबर भी कमी ना आए। कुरान करीम में फरमाया गया है कि अल्लाह आसमानों और ज़मीनों को थामे हुए है, कहीं ऐसा ना हो कि वो उखड़ जाएं, और अगर वो उखड़ जाएं तो कौन है अल्लाह के सिवा जो उन्हें थाम सके। आप यहाँ अपने बिल बोते पर नहीं रह रहे, बल्कि अल्लाह की मदद से रह रहे हैं।